अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्लैशेस हुए हैं, ये जो महदूद जंग हुई है, इसके बाद इस जंग से फ़ायदा कौन उठाएगा, इसके असरात क्या होंगे और इसका फ़ायदा उठाना किसको चाहिए, भारत क्या सोचता है और पाकिस्तान क्या सोचता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। ये है आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू। सबसे पहले जहाँ तक इसके नताइज और तासुरात की बात है, ये बात तो तस्लीम शुदा है कि दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान दफाई एतबार से भारत से किसी तरह भी कम तर नहीं है। अगरचे भारत का बजट बड़ा है, उसकी अफवाज की तादाद ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की महदूद फ़ौज, महदूद बजट के बावजूद पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो जज्बा ईमानी है वो नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तानी जवानों ने ये साबित किया है। तो पाकिस्तान का एक इमेज तो इस हवाले से अच्छा था कि एग्रेसर हिंदुस्तान था, जारियत हिंदुस्तान ने की, पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया डिफेंस में किया। और फिर दूसरा ह्यूमैनिटेरियन एंगल से पाकिस्तानी अफवाज का ये बहुत अच्छा फ़ैसला था कि उन्होंने सिविल पॉपुलेशन के ऊपर गोलाबारी के बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए और उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया उन्होंने हर लिहाज से। अब बात ही है कि इसका फ़ायदा किसको होगा। देखें, जंगें जब भी होती हैं, आखिरकार फ़ैसले जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर होते हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पे वो लोग या वो कौमें जीतती हैं जिनके लीडर जो है वो विजनरी हों, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हों और वो करेजस भी हो और उनके अंदर बुर्दबारी भी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये चीज़ मुझे इस वक्त पाकिस्तान की तरफ दिखाई नहीं दे रही। और अब जब मुज़ाकरात होंगे तो हिंदुस्तान तो ये कह रहा है कि वो मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दहशत गर्दी पे करेगा। भाई, दहशत गर्दी पे ज़रूर मुज़ाकरात करो, लेकिन दहशत गर्दी पे ये मुज़ाकरात करो कि बलूचिस्तान में कौन दहशत गर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर आकर दहशत गर्दी कौन कर रहा है। कनाडा के अंदर आपने एक सिख लीडर को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की, तो आप तो ऑफिशियली दहशत गर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो हुकूमत की तरफ से कोई नहीं हो रही, अगर हो रही है तो आप सबूत दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात इस वक्त होने चाहिए वो इस पर होने चाहिए कि कश्मीर से भारत कब अपना कब्ज़ा ख़त्म करेगा, कब वहाँ कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत देगा। क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो लड़ाई की वजह है, वो गले की हड्डी है, वो मसला कश्मीर है और इसका हल करना होगा। इससे पहले कि ये मसला दोनों मुल्क के हज़ारों लाखों करोड़ों शहरियों की जान ले ले, मुल्क दोनों मुल्कों के अंदर तबाही और बर्बादी फैला दे, तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले ये मसला हल करना होगा। देखें, हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी कश्मीर से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चूँकि कश्मीर के लोगों का और पाकिस्तान के लोगों का जो आपस में एक रिश्ता है, सिर्फ मजहबी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ ख़ानदानों का रिश्ता है, शादियों का रिश्ता है, वो जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स है, सारे कश्मीरियों के इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में हैं। तो उनके ऐसे रिश्ते हैं, वो इस तरह इंटीग्रेटेड हुए हैं कि वो ख़त्म नहीं हो सकते। और ये हिंदुस्तान की खाम ख्याली है वो आज़ाद कश्मीर को ले लेगा या डेमोग्राफिक चेंज करके वो मकबूजा कश्मीर के अंदर अपना कब्ज़ा परमानेंट कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को ये रियलिटी तस्लीम करना पड़ेगी, ये हकीकत मानना पड़ेगी कि कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है। वहाँ के लोग जो 90% या 70% या 80% जो लोग हैं, उनका जो फ़ैसला होगा वो फ़ाइनल फ़ैसला होगा। वो हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को हक हासिल नहीं कि वो कश्मीर के लोगों के ऊपर अपनी मर्ज़ी मसलत करें। इसलिए हिंदुस्तान को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, पाकिस्तानी जो क़यादत है,
ان کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ جی ہمارا جو مسئلہ اور کوئی ہے ہی نہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ آپ ختم کریں، یہ سیاچین ہو گیا، یہ پانیوں کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو فضول مسئلے ہیں، چونکہ جب کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا تو پھر نہ آپ کا سیاچین کا مسئلہ رہے گا، نہ آپ کا پانیوں کا مسئلہ رہے گا، کیونکہ پانی پھر سارے کشمیر سے نکلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ آتا ہے تو تب بھی، اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنتی ہے تو تب بھی ایسے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں کہ وہ پانی دونوں ملکوں کو برابر ملے جس طرح کے طے ہو۔ اور اگر کشمیر بفر اسٹیٹ بنتا ہے تو دونوں ملکوں کا وہاں پہ آنا جانا، ٹورسٹ کا آنا جانا کھلا ہو، اور کشمیر کو شاید اپنی فوج رکھنے کی بھی ضرورت نہ ہو، ایک بفر اسٹیٹ بن جائے دونوں ملکوں کے درمیان، تو میں سمجھتا ہوں یہی قابل عمل ہے۔ دیکھیں بہت سارے پاکستانی اور بہت سارے کشمیری میری اس تجویز پہ وہ تنقید بھی کریں گے کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں۔ نہیں، میں پاکستان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان مجھے بہت عزیز ہے، اپنی جان سے بھی عزیز ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انلیس کہ ہم اس سے جنگ لڑ کر لے لیں۔ ہاں اگر ہم جنگ لڑ کر لے سکتے ہیں تو پھر فیصلہ کیجئے، اللہ بسم اللہ، اللہ جو کرے گا ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ لیکن اگر آپ جنگ بھی نہیں کر سکتے تو 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، ایسے ہی اور صدیاں گزر جائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک تلخی بھی رہے، تعلقات بھی خراب رہیں، اور جنگ کے بادل بھی چھائے رہیں، اور کسی وقت وہ ایٹمی جنگ بھی ہو جائے تو کسی کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ایک حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں، جب پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا تھا لیاقت علی خان کے پاس کہ آپ جو ہے کشمیر لے لیں، حیدرآباد پہ کلیم چھوڑ دیں، لیکن لیاقت علی خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، کشمیر تو ہماری جیب میں ہے، ہم حیدرآباد بھی لیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ حیدرآباد کدھر ہے اور کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ اور اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے جو جنیجو صاحب معاہدہ کرنا چاہتے تھے، جنیوا معاہدہ کہ افغانی واپس جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم افغانستان کو بھی پاکستان بنائیں گے، قازقستان کو بھی پاکستان بنائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ اوور امبیشن ہونا، یعنی اپنا جو کہتے ہیں نا چادر سے بڑھ کر آپ جو ہے ہاتھ پھیلا دیں تو آپ گرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ نہ جنگ سے ہم کشمیر لے سکتے ہیں، نہ انڈیا ہم سے لے سکتا ہے۔ تو نتیجتاً جب وار آگے جائے گی تو اس وار کے نتیجے میں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے جو پورے خطے کو تباہ و برباد کرے گی اور پوری دنیا کی بربادی کا سبب ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے سیاستدان اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سوچے کہ یہ مسئلہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا، پرماننٹ پیس اس خطے کے اندر سیکیور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت ان کو بولنا چاہیے، اور میاں نواز شریف صاحب چلیں، آپ نے پاکستانی افواج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کوئی بیان نہیں دیا، انڈیا کے خلاف نہیں دیا، لیکن کم از کم یہ تو کہہ دیں آپ کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کا سلوشن ناگزیر ہے، اس کو حل کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آپ پاکستان میں کون ہے بولنے والا لیڈر؟ ایک سینئر سیاستدان جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ آگے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو بولنے والا ہے وہ جیل میں بند ہے، اور شہباز شریف صاحب وہ تو ویسے ہی وہ ان کو کوئی لکھ کے دے گا، کہے گا تو بولیں گے، ورنہ کچھ نہیں۔ تو زرداری صاحب آپ اس کے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ بیچارے زیادہ بول بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ایک نئے چیپٹر کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو پرانے پیج ہیں وہ مخاصمت کے، نفرت کے، ان کو ختم کر کے اس وقت پاکستان کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی رہا کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ پرانی رنجشیں بھلا کے پاکستان کے اندر ایک یگانگت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ٹالرنس کی ضرورت ہے۔ میں یہی باتیں کہہ رہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو دیوار سے نہ لگائیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے سب کو دیوار سے لگایا تو وہ سب اپنی سروائیول کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور اب سارے جو ہے وہ یہ اکٹھے ہیں کہ اب شاید عمران خان باہر آئے تو وہ ہمارا تیا پانچا کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں جو ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت غلط ہوا، ظلم ہوا،
لیکن اب آپ نے آگے جانا ہے نا. اگر آپ ریونج کی سیاست میں پڑ جائیں گے, بدلے کی سیاست میں پڑ جائیں گے, تو پھر آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ پیچھے ہی لیں گے. ایک بدلہ لے گا, دوسرا بھی لے گا, تیسرا بھی لے گا, روز بروز بدلہ ہی لیتے رہیں گے, اور اس میں آپ جو ہے کچومر نکال دیں گے اپنے لوگوں کا بھی اور اپنے ملک کا بھی. لہٰذا سب سے گزارش یہی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے دل کو جو ہے وہ کھلا کریں, اپنے دماغ کو کھلا کریں, اور ایسی سوچ اور ایسی پالیسیز اپنائیں کہ ماضی کو بھول کر آگے مل جل کر چلنے کے لیے اقدامات اٹھائیں, اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, چونکہ یہ بیسک مسئلہ ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوگا کوئی پیس اس خطے کے اندر قائم نہیں ہو سکتا. چلیں دوستو, بہت شکریہ, بات لمبی ہو گئی. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.